ناظرین، پروگرام تسلیس یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تسلیس اور الحاد یعنی ایتھیزم، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی سلیمان جون۔ بھائی، ہم آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اپنے شو کے اکارڈنگ جو ہمارا سب سے مین ٹاپک ہے الحاد، سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کی تعریف بیان کیجئے کہ الحاد سے کیا مراد ہے؟ الحاد جسے انگریزی میں ایتھیزم کہتے ہیں، تو اس کا ایک جو سب سے سادہ مطلب ہے وہ ہے خدا کی ذات کا انکار۔ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خدا پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں۔ یہ ساری کیٹیگریز الگ ہیں۔ جو ملحد ہوتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ خدا نہیں ہے، میں اس لیے اس پر ایمان نہیں لاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے الحاد، جسے ہم ایتھیزم کہتے ہیں۔ گرامر کے مطابق جیسے یہ ایتھیزم جو ہے نا، اے جب لگ جاتا ہے، گریک میں بھی ایسے ہی ہے، جس سے ورڈ آیا تو اس میں نفی کے معنی آتے ہیں۔ تو تھیزم یعنی خدا کو ماننا، ایتھیزم یعنی خدا کو نہیں ماننا یا خدا کی ذات سے انکار، یعنی یہ لوگ خدا کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک خدا ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں جانتے یا ہم جان نہیں سکتے یا ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے آج موجودہ دور میں ایتھیزم کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، یہ نظریہ جو دوسرے عالمی نظریات ہیں اس سے کیسے مختلف ہے؟ وہ اسی طرح مختلف ہے، کیونکہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ایکسٹریم پر ہے ایمان۔ جو ایماندار لوگ ہیں پوری دنیا کے، وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ خدا ہے۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا آگے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے خدا ہے، لیکن شاید ہم اس تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہماری عقل کی حد ہے، یا ہم ناپاک لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو کچھ لوگ ایک عقلی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم شاید مکمل طور پر نہیں جان سکتے، جنہیں ہم ایگنوسٹک کہتے ہیں۔ اب ایگنوسٹک کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے، نوسٹک یا نوسس کا مطلب ہوتا ہے علم، ایگنوسٹک کا مطلب ہوتا ہے علم نہ ہونا۔ تو ہمیں علم نہیں ہے خدا کا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں۔ تو ان کے لیے سوال یہ اوپن ہے۔ دوسری ایکسٹریم پھر یہ ہے ایتھیزم، ایمان کی بالکل دوسری طرف، کہ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے تمام تر دنیا کے جو فلسفے ہیں، دنیا کے جو مذاہب ہیں، جو دنیا کے نظریات، جس طرح آپ نے لفظ استعمال کیا، ان سے وہ اس لیے مختلف ہیں کیونکہ وہ حتمی سچائی خاص طور پر اور خدا کی سچائی جو ہے وہ اس کا انکار ہے سرے سے۔ اور اس لیے الحاد جو ہے نا کبھی بھی رائج نہیں رہا۔ جو دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، تاریخ ہے، ان میں زیادہ تر یہ رائج نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ روایتی طور پر مذہبی نہیں بھی ہوتے نا، تو وہ بھی اس طرح کی ایکسٹریم بات نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے یا ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ خدا کی ذات ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ مختلف ہے۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی تو ایسا دور ہوگا نا جس میں اس نظریے کو عروج ملا ہوگا اور یہ نظریہ جو باقاعدگی سے اس دنیا میں رائج ہوا ہوگا، یعنی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ الحاد کی تاریخ تو شروع سے، ٹھیک ہے۔ عروج میرے حساب سے آج ہے، آج کے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ابھی الحاد کا عروج ہے، یا پچھلے 100 سال میں۔ لیکن مختلف تواریخی دور میں الحاد رائے، لوگ ملحد رہے، ایتھیس جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ بھی بہت پرانا ہے۔ تو اگر آپ مثال کے طور پر مغرب کی تاریخ میں دیکھیں، مغرب کی تاریخ زیادہ آسان ہے اس میں بتانا، کہ جو فرض پہلے تو ہے آپ کی یونانی ثقافت جو ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ 5ویں 6ٹھی قبل از مسیح میں جو بڑے فلاسفرز آئے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ملحد ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یونانی دیوتاؤں کو نہیں مانتے تھے۔ سقراط کے اوپر یہ الزام لگا تھا جب اسے زہر کا پیالہ دیا گیا اتھینے کی کاؤنسل میں، تو اس پہ 2 الزام لگے تھے، ایک یہ کہ یہ ہمارے نوجوانوں کو ورغلاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ملحد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے دور سے ہم یعنی رومی اور یونانی دور میں جائیں، اس میں تھوڑا آپ کو الحاد ملتا ہے۔ اس کے بعد مسیحی دور شروع ہو، اور مسیحی دور میں ایک طرف مسیحیت عروج پائی، اور ساتھ ساتھ چرچ کا ایک سختی والا یعنی حکمرانی والا پہلو بھی آیا۔ تو اس میں کوئی شخص بول نہیں سکتا تھا اپنے منہ سے کہ میں ملحد ہوں، یا وہ ملحدانہ باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ہوں گے ضرور، اتنے نمایاں نہیں ہے۔ ریفارمیشن کے بعد یعنی 16ویں صدی کے بعد، جسے ہم پہلے اصلاحی تحریک کہتے ہیں ریفارمیشن، اس کے بعد پھر انلائٹنمنٹ یعنی روشنی یا منور ہونے کا جو سلسلہ ہے شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ ایج آف ریزن بھی جسے کہتے ہیں، یعنی عقل کی بات، جب سائنس کو عروج ملا تب آپ کو ایسی شخصیات ملتی ہیں۔ تو یعنی 16ویں سے لے کر 18ویں اور اس کے بعد 20ویں صدی تک آپ کو ایسی شخصیات بڑی نمایاں ملتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ملحد ہے۔ مثال کے طور پر فریڈرک نیچے ہے،
اور پھر پچھلی صدی میں برٹرنڈ رسل ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہم کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ملحد ہیں۔ اب اس میں یہ تو ایک تاریخ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کرتے ہیں تو یہ بڑے بڑے نام آپ کے سامنے آتے ہیں، لیکن اس میں بھی دیکھیں پرابلم کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ شاید ان میں سے کسی نے اپنے منہ سے بولا ہو کہ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک ابھی سائنسدان کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی حال ہی میں، اسٹیفن ہاکنگ، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ملحد ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں بولا خدا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہی بولا ہے کہ سائنس ثابت نہیں کر سکتی یا سائنس کی روح سے خدا نہیں ہے۔ اسی طرح سے میں نے سقراط کی بات کی، سقراط کے اوپر یہ الزام تھا کہ یہ ہمارے یونانی خداؤں کو نہیں مانتا، یعنی زوئس کو یا اپولو کو۔ اس کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی حتمی سچائی کو یا کسی ماورا سچائی کو نہیں مانتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی فلاسفرز ہیں اس میں بہت سارے تو یہودی اور مسیحی تھے، مثال کے طور پر باروخ سپینوزا، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، لیکن اس کا جو نظریہ تھا اسے کو ہم مونزم کہتے ہیں، یعنی وحدت الوجود، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی آسمانی شخصیت کی یا بالا تر حقیقت کی بات نہیں ہو رہی، لیکن وہ پھر خدا کو اندر یا روحانیت کو اندر بھی تلاش کرتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ ابتدائی دور میں مسیحیوں کو بھی ملحد کہا جاتا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ بتوں کو، یعنی روم کے اندر جو دیوی دیوتا تھے اور خدا تھے، جو بادشاہ تھے، جو ظاہری تھے، اب ان کی پرستش نہیں کرتے تھے، اور چرچ کے اندر بھی مسیح کا اس طرح سے کوئی مجسمہ نہیں ہوتا تھا شروع کے دور میں، تو مسیحیوں کو بھی ملحد کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو الحاد کی تاریخ ہے نا، یہ تھوڑی سی ہمیں چیک کرنا اس میں ضرور پڑتا ہے کہ جب ہم کسی شخصیت کے بارے میں بول دیتے ہیں کہ وہ ملحد ہے تو وہ اتنی کچی پکی بات ہوتی ہے۔ فریڈرک نیٹشے جس طرح اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، برٹرنڈ رسل کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ خدا کو نہیں مانتا تھا یا انکار کرتا تھا اس کی ذات کا، لیکن بہت ساری شخصیات ہیں جن کا نام آتا ہے لیکن ان کے بارے میں آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ ملحد تھا۔ اچھا، یہ جو آپ جن ادوار کی بات کر رہے ہیں یہ تو بہت قدیم ہے، اب ہم بات کرتے ہیں دور حاضرہ کی، تو نیو ایتھیزم سے کیا مراد ہے؟ جی، اب یہ ہے بنیادی بات، ٹھیک ہے۔ آج جو الحاد کی آپ سمجھ لیں تعریف ہے، ڈیفینیشن، وہ نیو ایتھیزم ہے، اور نیو ایتھیزم جو ہے یہ ابھی کی بات ہے، یعنی پچھلی صدی 20ویں صدی کا نصف حصے کے بعد سے لے کر ابھی تک، ٹھیک ہے۔ نیو ایتھیزم یہ ہے کہ خدا کے وجود کا حتمی طور پر انکار، کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا جیسی کوئی ذات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسے ملیٹنٹ ایتھیزم بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک طرف ایتھیسٹ وہ ہے جو خدا کی ذات کا انکار کرتا ہے، تاریخی طور پر یہ بات ہے۔ تو کیا ہے، ایک شخص فرض کرے مسیحی ہے یا ایک شخص یہودی ہے جو خدا کو مانتا ہے اور وہ خدا کی عبادت کرتا ہے، تو ایک شخص وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا، تو وہ پھر کچھ نہیں کرتا۔ یہ لوگ آگے کہتے ہیں کہ نہ صرف ہم نے خدا کی ذات کا انکار کرنا ہے حتمی طور پر، بلکہ اس کا پرچار بھی کرنا ہے، یعنی ہم نے دوسروں کو بھی آمادہ کرنا ہے، ہم نے مذہب کے خلاف ایک تحریک چلانی ہے جس میں ہم چاہیں گے کہ پبلک سے مراد یہ ہے کہ سیاسی طور پر اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، عام جو روٹین کی زندگی اس میں سے مذہبی تصورات کو نکالا جائے اور وہاں پر سائنس اور علم کی بات کی جائے۔ نیو ایتھیزم کے اندر 4 نام بڑے نمایاں ہیں، ٹھیک ہے۔ رچرڈ ڈاکنز، کرسٹوفر ہچنز، ڈینیل ڈینٹ اور سیم ہیرس، یہ 4 لوگوں کا نام بڑا نمایاں آتا ہے، یہ زندہ ہیں ابھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے شاید ان میں سے ایک کوئی ڈیتھ، کرسٹوفر ہچنز کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن رچرڈ ڈاکنز ابھی زندہ ہیں، باقی بھی زندہ ہیں۔ تو یہ فلاسفرز بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے، صحافی بھی ہیں، رائٹرز بھی ہیں، یہ بہت زیادہ مطلب پرچار کرتے ہیں ایتھیزم کا۔ تو جو آپ کو اکثر یوٹیوب پہ کلپس بھی ملتی ہیں ایتھیسٹ کی جو کہ بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں خدا کی ذات کے اگینسٹ، وہ یہ والے ہیں۔ تو اب یہ بات ہے، اب یہ ایک پہلو آ گیا نیو ایتھیزم کا۔ نیو ایتھیزم ہے یہی کہ جس نے خود اس کے اندر ایک مذہبی جنون اختیار کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو تاریخی طور پر لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، جو مذہبی نہیں بھی ہیں، وہ ان کی باتوں کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاہے خدا ہو نہ ہو، مذہب کی روحانی زندگی کی ایک اپنی افادیت ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کوئی افادیت نہیں ہے، مذہب ایک بری چیز ہے۔ کرسٹوفر ہچنز مرحوم کی ایک کتاب بھی ہے، گاڈ از ناٹ گریٹ، ٹھیک ہے۔ ہم مسلمان مسیحی لوگ بولتے ہیں گاڈ از گریٹ، تو اس کی کتاب ہے گاڈ از ناٹ گریٹ، دا کیس اگینسٹ ریلیجن۔ تو اس میں اس نے یہ بات کی ہے کہ مذہب جو ہے وہی برائی کا سارا سرچشمہ ہے۔ مذہب ہوتا ہے تو معاشروں کے اندر برائی، غربت، جہالت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نیو ایتھیزم یہ ہے۔ اب جو الحاد کی شکل ہے وہ یہ، اور میں نے اس کو کہا تھا یہی عروج ہے، کھل کے بولنا کہ نہیں۔ یہ کسی دور میں اتنا کھل کے نہیں تھا، لیکن اب یہ بہت زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ کے اپنے معاشرے میں بھی ایسے لوگ اب ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو ان لوگوں کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔
مطلب آپ کے کہنے سے مراد یہ کہ بھی کائنڈ آف ایک کمیونٹی یہ بھی بن رہی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی جو مذاہب کے ماننے والے ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہ رہے ہیں. کمیونٹی تو ایتھیزم کی ہے جب سے کیتھولک چرچ کا ہولڈ کم ہوا ہے مغرب کے اوپر اور آزادی آئی ہے. تو مذہبی آزادی میں ایتھیسٹ ایک کیٹیگری ہے, مطلب وہاں آپ اپنا لکھ سکتے ہیں کہ میں ایتھیسٹ ہوں. لیکن یہ جو نیو ایتھیسٹ ہے نا, جن کو ملیٹنٹ یعنی اب یہ جنونی, تو یہ اسی طرح یہ تبلیغ کرنے نکلے ہوئے, ٹھیک ہے, ہر فورم پر ہر جگہ یہ جاتے ہیں. ورنہ عام طور پر آپ دیکھیں جو بندہ مذہبی نہیں ہے نا تو وہ پھر بات بھی نہیں کرنا چاہتا, وہ کہتا ہے میرا وقت ضائع ہوگا. بالکل. یہ لوگ وقت نکالتے ہیں اپنے سارے اچھے کاموں کو چھوڑ کر, سائنسدان جو ہیں یا جو فلاسفرز ہیں, یہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر یہ بھی ڈیبیٹس بھی کرتے ہیں, یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, خدا کی ذات کا انکار خود بھی کرتے ہیں اور حکومتوں کو بھی کہتے ہیں, معاشروں کو بھی کہتے ہیں کہ اس سے آزاد ہو جائیں. ابھی آپ نے جیسے ایک جملہ استعمال کیا فکرہ کہ گاڈ از ناٹ گریٹ, ایک اور ہم نے فکرہ سنا ہوا ہے کہ گاڈ از ڈیڈ, اس سے کیا مراد ہے؟ گاڈ از ڈیڈ ایک بہت مشہور فکر ہے, یہ فریڈرک نیٹشے سے منسوب ہوتا ہے اور اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ خدا مر چکا ہے, نعوذ باللہ, مطلب اس کا یہ مطلب ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فریڈرک نیٹشے نے کہیں یہ بات کی ہے, خدا مر چکا ہے, گاڈ از ڈیڈ. حالانکہ اس کی کتاب ہے, اس کے اندر ایک کردار ہے جس کا یہ ڈائلاگ ہے, ٹھیک ہے, کہ میڈ مین یعنی ایک شخص جو پاگل ہو چکا ہے, تو وہ بازار میں چوک میں جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ خدا مر چکا ہے, ہم نے اس کو مار دیا ہے, اور خدا کے ساتھ تمام تر زندگی کے معنی, تمام تر عقل شعور کی باتیں سب مر چکی ہیں, ٹھیک ہے. تو گاڈ از ڈیڈ یہ تھا فریڈرک نیٹشے کا سمجھ لیں ادبی طریقے سے یا فکشن کے ذریعے یہ بات کو بیان کرنا جو اس وقت چل رہی تھی. یعنی جب سائنس آ گئی ہے اور سائنس نے جو بنیادی مذہبی عقائد ہیں ان سب پہ سوالیہ نشان اٹھایا ہے, تو ایک طرح سے سائنس نے, علم نے, انسان نے خدا کو مار دیا. اب خدا کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور خدا کے ساتھ ساتھ تمام تر جو اخلاقیات, جو زندگی جینے کے طور طریقے اور جو مقصد تھا زندگی کا, وہ سارا ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. اس پہ جان ہک گزرے ہیں, بہت بڑے فلاسفر پچھلی صدی میں, کرسچن فلاسفر, انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جملہ ہی اپنے اندر, اچھا کچھ لوگ اس کو بڑا پاورفل سمجھتے ہیں, گاڈ از ڈیڈ, جو ایتھیسٹ ہیں وہ اس کو انٹرنیٹ پہ بھی بہت زیادہ تھرو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جان ہک کہتے ہیں کہ یہ فکرہ ہی اپنے آپ میں غلط ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں گاڈ از ڈیڈ, خدا مر گیا ہے, یعنی کبھی نہ کبھی وہ زندہ تھا. تو اگر خدا کبھی زندہ تھا تو وہ آج بھی زندہ ہے کیونکہ وہ خدا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اپنے اندر ایک لاجیکل غلطی رکھتا ہے یہ ورڈ, لیکن اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ جو زمانے میں مغربی ثقافت میں ہو رہا تھا اس کو اس تین الفاظ میں فریڈرک نیٹشے نے کہا ہے, گاڈ از ڈیڈ, یعنی روایتیں, تمام مذہبی روایتیں, تمام یورپ کی جو کرسچن ہسٹری ہے اور جو ان کے جینے کا ایک طریقہ ہے وہ سب مر چکا ہے. اس کا یہ مطلب ہے. وہ کون سے دلائل ہیں جو ملحد اپنے عالمی نظریے کی تائید کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ہم ان دلائل کا کیا جواب دیتے ہیں؟ ہاں جی, الحاد کے بارے میں عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بات کرتے ہوں گے, لیکن ان کے اپنے دلائل ہیں. کچھ دلائل ایسے ہیں جو خدا کی ذات پر چیلنج کرتے ہیں جس طرح سے مسیحی ان کو پیش کرتے ہیں, اور کچھ عقل کی یا فلسفے کی بنیاد پر وہ سوال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ ان کی باتیں ہیں ان کو احاطہ کر سکیں. ویسے تو بہت زیادہ ہیں, میں نے حال ہی میں ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی جہاں پر ایک ملحد نے 30 دلائل دیے تھے خدا کی ذات کا انکار کرنے کے, لیکن وہ پھر بہت زیادہ تفصیل میں چلی جاتی ہے بات, اس کو ہم پھر کسی دن دیکھیں گے. سب سے بنیادی چیز تو ہے جو بچکانہ بھی لگتی ہے لیکن ہے بات, ان کا سوال ہے, وہ کہتے ہیں نظر نہیں آتا خدا. یعنی خدا ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی, اب کسی نے نہ دیکھا ہے اس کو کبھی, نہ کسی نے اس کا سنا ہے کبھی, نہ کسی نے اس کو سچ اس کا تجربہ کیا ہے, تو ہم ایسی ذات کو کیوں مانتے ہیں؟ اور پھر نہ صرف مانتے ہیں بلکہ تمام تر اپنی زندگی کی طاقت اس کو دی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ ان کی سب سے مین دلیل ہے. مذہبی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ مادی شخصیت نہیں ہے, خدا ہے تو صحیح, موجود بھی ہے, وہ ریئل بھی ہے, بٹ وہ فزیکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایتھیزم کے اندر ایک نیچرلزم بھی ملتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مادی دنیا نا اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, یعنی جو روحانی دنیا وہ ہے ہی نہیں. جسے آپ روح کہہ رہے ہیں وہ اصل میں آپ کی اپنی سائیکی ہے جو آپ کے دماغ میں بستی ہے, اور دماغ جو ہے وہ مادہ ہے. پھر آپ کے جو جذبات بھی ہیں یعنی خوشی, غمی, یہ جو ساری باتیں ہم خدا کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. مثال کے طور پر دعا کرتے وقت یا حمد و ستائش کرتے وقت ہمیں ایک دم سے کچھ ہوتا ہے جذباتی طور پر, تو یہ سب
یہ ساری چیزیں جو ہیں سائنسی طور پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے دماغ کا کون سا حصہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا ہے, اور وہ جو دماغ ہے جو بھیجا ہے ہمارا وہ بھی تو مادہ ہی ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں نیچرلزم اور مٹیریلزم کا فلسفہ اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ بائبل محض مٹیریلزم نہیں سکھاتی, مٹیریل تو ہے لیکن خدا روحانی ہے, خدا روح ہے. تو جناب مسیح نے کہا بھی تھا کہ خدا روح ہے. تو ہمارا یہ پس منظر ہے کہ خدا روح ہے تو اس کو دیکھا نہیں جا سکتا, البتہ اسے محسوس ضرور کیا جا سکتا ہے. تو مسیح نے یہیں پر جہاں پر اس نے کہا ہے کہ خدا روح ہے, اس سے ایک باب پہلے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں اس نے کہا تھا کہ ہوا جو ہے وہ جہاں جاتی ہے یا جہاں سے آتی ہے وہ ہم نہیں جانتے, لیکن آپ اس کو محسوس ضرور کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی چیز اڑنے لگ جائے, پتے ہلنے لگ جائیں, تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہوا یہاں پر ہے. بالکل. اور آج بھی جو جدید ترین تھیولوجنز ہیں وہ سانس کے ساتھ بھی اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ خدا سانس کی طرح ہے. تو وہ آپ کے ہے, وہ آپ کے ارد گرد, لیکن جب آپ اس کو کھینچتے ہیں اپنے اندر یا لیتے ہیں اپنے اندر تب وہ آپ کے لیے حقیقت بنتی ہے. اور بائبل جو اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتی ہے وہ یہی ہے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ ہم اسی میں جیتے ہیں, اسی میں چلتے پھرتے ہیں اور موجود ہیں. تو اس کے لیے جو آج کے تھیولوجنز ہیں وہ مچھلی اور پانی کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ پانی کے اندر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں خدا کا تصور بھی ظاہر تھوڑا سا چینج ہے کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں خدا کہیں آسمان میں اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. حالانکہ بائبل ہمیں کہیں نہ کہیں یہ سکھاتی ہے کہ سب چیزیں خدا کے اندر ہیں, ہم خدا کے اندر ہیں جیسے مچھلی پانی میں ہوتی, ٹھیک ہے. اور یہ ایمان کی بات ہے, تو ہم اس کو ایمان سے جوڑتے ہیں. ایک مشہور فلاسفر ہیں, کرسچن فلاسفر ایلون پلانٹنگا, اور ان کے ساتھ ان کے بعد آتے ہیں ڈاکٹر ولیم کریگ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسفے کی روح سے خدا پر ایمان لانا ایک پراپرلی بیسک بلیف ہے, یعنی ایک ایسی بات ہے, ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر میں صبح اٹھتا ہوں اور میں اٹھ کے اپنا منہ دھوتا ہوں یا بجلی جلاتا ہوں یا بند کرتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ وہ کام ہے جن کے لیے مجھے سوچنا نہیں پڑتا یا جس کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں خدا پر ایمان لانا بھی ایسے ہی ہے, یہ بنیادی سی چیز ہے انسان کی تجربے کے اندر, اس کے لیے اس کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن پھر ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں ہاں پھر اسی طرح کچھ انسانوں کے لیے یہ بھی بہت, ان کو بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے جو خدا کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے. تو بنیادی بات سب سے پہلی یہ ہے کہ خدا کو دیکھنے کی بات. جب خدا کو آپ نے دیکھا نہیں ہے, جب آپ نے اس کو محسوس نہیں کیا, تو آپ اس پر ایمان کیسے لا سکتے ہیں؟ اور بائبل اس کا یہ جواب دیتی ہے کہ ایمان ہوتا وہی ہے جو اندیکھی چیزوں پر ہوتا ہے, اسی کو ایمان کہتے ہیں, ورنہ علم ہے وہ. جب مجھے ایک چیز کا پکا پتہ ہے وہ تو میرا علم ہے, لیکن ایمان میں ہمیشہ اس چیز پر رکھتا ہوں جس کا مجھے پکا علم نہ ہو, اور اس میں پھر تجربہ آ جاتا ہے آپ کا, اور اس میں آپ کا روحانی ایک سلسلہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ان کی پہلی دلیل ہے جو کہ بہت سمپل سی ہے. اس سے وہ آگے بڑھتے ہیں تو سب سے بڑی جو دلیل ہے ملحدوں کے پاس وہ ہے جو دنیا میں برائی ہے اور جو دنیا کے اندر دکھ ہے, اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ الحاد کی طرف جاتے ہیں کہ اگر ایک خدا ہے وہ قادر مطلق بھی ہے, وہ نیک بھی ہے, یعنی وہ نیکی کا سرچشمہ ہے, اور وہ اپنے لوگوں سے اپنی مخلوقات سے پیار بھی کرتا ہے, تو دنیا کی یہ حالت کیوں ہے؟ کیوں اس میں قدرتی آفات ہیں؟ کیوں اس میں کچھ لوگ معذور ہیں بچپن سے؟ کیوں اس میں ظالموں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے؟ کیوں بہت ساری دنیا کی اکثریت جو ہے وہ بیماری اور غربت میں رہتی ہے؟ تو کیوں دنیا کی ایسی حالت ہے؟ اس کی بڑا مشہور کال ہے ایک یونانی فلسفی کا, وہ کہتے ہیں اگر خدا یعنی اگر دنیا میں برائی ہے تو یا خدا قادر مطلق نہیں ہے, یا وہ اچھا نہیں ہے, یا اسے انسانوں سے پیار نہیں ہے. یہ تینوں باتیں نہیں ہو سکتی, یا پھر وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت پرانی آرگیومنٹ ہے یونانیوں کے دور سے. ایپیکٹس کا غالباً اگر یہ اس کا نام ہے تو اس کا یہ کال ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ابھی تک چل رہا ہے. تو برائی کے ساتھ, ٹھیک ہے, ہیومن سفرنگ, اور اسے تھیولوجی کے زبان میں اس کو کہتے ہیں تھیوڈیسی. تھیوڈیسی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دنیا جس میں خدا ہے اس میں دکھ کو سمجھنا, ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ مسیحی اس کا کیا جواب دیتے ہیں, ہم اس کا احاطہ کریں کہ کیوں یہ بات جو ہے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں ایتھیسٹ. وہ اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے 16ویں صدی کے بعد ایک فلسفیکل جو مکتبہ فکر ہے جسے ہم کہتے ہیں ایگزسٹینشیلزم. ایگزسٹینشیلزم کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی تجربے سے بات شروع ہوتی ہے. دیکھیں چارلز ڈارون جو ہے جس نے ارتقاء کی سب سے مشہور تھیوری دی ہے, بالکل, کہ انسان جو ہے وہ
یا تمام مخلوقات، تمام جو چیزیں ہیں دنیا کی، وہ چھوٹی چھوٹی حصوں سے بڑھ کر وہ بنتی ہیں. تو اس کو اس طرح سے سمجھیں، یہ آسان ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ چارلز ڈارون سے پہلے دنیا بھر میں، خاص طور پر مسیحیوں میں، تصور یہ تھا کہ اوپر سے نیچے کا جو چیز ہے اوپر سے نیچے آتی ہے. زندگی بھی خدا دیتا ہے، مذہب بھی خدا دیتا ہے، کتاب بھی خدا دیتا ہے، ہر چیز خدا دیتا ہے. چارلز ڈارون کے بعد بات یہ شروع ہو گئی نیچے سے اوپر. ہر چیز ارتقاء کے ذریعے بنتی ہے. اس کے اندر انسان کا جو مذہب ہے اس کو بھی ارتقائی تاریخ کا حصہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے جیسے انسان نے ارتقاء کی ہے تو اس کے مذہبی تصورات یا جو اس نے باتیں خدا کے متعلق کی ہیں ان میں بھی ایک ارتقاء پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر اب جو ہے وہ تمام علم کا محور جو ہے وہ انسان خود ہے. یعنی خدا سے بات نہیں شروع ہوتی، انسان سے بات شروع ہوتی. ٹھیک ہے، تو جب انسان سے بات شروع ہوتی ہے تو اس میں دکھ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ، اور دکھ جو ہے نا، کچھ دکھ تو وہ ہوتا ہے جو جس کی سمجھ آتی ہے آپ کو. یعنی مثال کے طور پر اگر میں تیز گاڑی چلا رہا ہوں اور میرا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور میں معذور ہو جاتا ہوں یا میں مر جاتا ہوں، یہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر میری غلطی تھی. ٹھیک ہے، یا وہ دکھ ہے فرض کریں اگر میں فوج کی ٹریننگ لیتا ہوں اور اس کے دوران مجھے سختی جھیلنی ہے، وہ دکھ بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ اس کا ایک رزلٹ ہے. لیکن جس طرف ایتھیسٹ جس طرف اشارہ کرتے ہیں نا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے جواب پھر اس طرح کے ہوتے ہیں. ایتھیسٹ جس دکھ کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ دکھ ہے جس کی کوئی سینس نہیں بنتی. مثال کے طور پر اگر ایک بچہ ہے جو ایک بیماری لے کر پیدا ہوا یا معذوری لے کر پیدا ہوا، ایک یہ. پھر ایک وہ شخص ہے جو تمام تر صلاحیتوں کے بعد بھی معاشرے میں وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ٹھیک ہے، یا پھر اس طرح کی جو باتیں جو جس کی تک نہیں بنتی، اس دکھ کی، اس مصیبت کی جس کی کوئی لاجک نہیں ہے، وہ اس کو بنیاد بناتے ہیں کہ خدا کے ہوتے ہوئے جو قادر مطلق بھی ہے، جو نیک بھی ہے، جو اپنے لوگوں سے پیار بھی کرتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے پھر یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا سب سے بڑا، آپ سمجھ لیں ان کی سب سے بڑی دلیل ہے خدا کی ذات کے اگینسٹ. اب اس کے بہت سارے جواب دیتے ہیں مسیحی علماء یا وہ لوگ جو خدا پائی مان لاتے ہیں. بائبل بھی اس مسئلے کو بہت زیادہ اجاگر کرتی ہے. مثال کے طور پر جو ایوب کی پوری کتاب ہے اس کا سب سے مسئلہ یہی ہے کہ خدا کے ہوتے ہوئے اس کے لوگ کیوں مصیبت میں یا کیوں دکھ میں. ٹھیک ہے، اور جو جتنی بھی باتیں ہم کرتے ہیں نا وہ ملحدوں کو قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایوب کے اندر، ایوب اس لیے مصیبت میں کیونکہ خدا نے اسے مصیبت میں ڈالا ہے، کیونکہ خدا کی شیطان کے ساتھ ایک مکالمہ ہے اور وہ شیطان کو چیلنج کرتا ہے کہ دیکھو میں اپنے اس کو برباد کر دوں گا پھر بھی یہ میری مانتا رہے. تو یہ ایتھیسٹ ان کے لیے قابل قبول یہ بات نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ایماندار ہو کے ہم قبول کر لیتے ہیں کہ خدا خود ہم پر مصیبت بھیجتا ہے تاکہ شاید وہ ہمارا امتحان لے. تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیوں امتحان لے، مطلب اگر ایک زندگی ایک شخص کی صحیح چل رہی ہے تو خدا ہی اسے برباد کر دے، اس کے بیوی بچے مار دے، اس کے مال مویشی اسے چھین لے، اس کی دولت اسے چھین لے، اس کی صحت اسے چھین لے، تو اس کی ان کو کوئی تک نہیں بنتی. ٹھیک ہے، تو اس کا پھر جواب مسیحی لوگ، سب سے پہلی چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ مصیبت جو ہے وہ انسان کے گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور انسان کا جو گناہ ہے وہ اس کی آزاد مرضی کے وسیلے سے آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خدا قادر مطلق ہے، خدا قادر بھی ہے. قادر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے چیزوں کو طے کیا ہوا ہے، لیکن اس نے ساتھ ساتھ انسان کو آزاد مرضی بھی دے رکھی ہے، فری ول ہے. اس کے پیش نظر وہ خود بھی برائی کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی لاتے ہیں اور دوسروں پر بھی کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر کوئی خودکش بمبار ہے، وہ اپنے ساتھ 100 لوگوں کو لے کے مر جاتا ہے تو یہ اس نے کی ہے، یہ خدا نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو مسیحی عام طور پر اس کا یہ جواب دیتے ہیں. تھوڑا سا اس کو جب ہم آگے لے آتے ہیں تو پھر ہم جناب مسیح کی ذات میں ہم کہتے ہیں کہ خدا مجسم ہوا اور پھر وہ صلیب پر مرا. تو پھر مسیحی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی آگے بات یہ ہے کہ خدا خود اس دکھ میں شریک ہوا انسان بن کے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو خدا وہ نہیں ہے کہ جو دکھ بھیجتا ہے یا دکھ سے نکالتا ہے، بلکہ وہ اس دکھ میں بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، اور اس کا ایک ظاہری نشان جو ہے وہ مسیح کی صلیب ہے. تو آج کے جو علماء ہیں مسیحی وہ زیادہ تر اس پہ فوکس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے خدا قادر مطلق ہے، لیکن وہ ساتھ میں ولنریبل بھی ہے. ولنریبل آج کل ایک بہت اہم لفظ ہے، اس کا اردو میں صحیح سے مجھے ترجمہ نہیں آتا، لیکن ولنریبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اوپن کریں کہ آپ مصیبت بھی آپ پہ آئے یا آپ کے اوپر برائی بھی آپ پہ آئے. ٹھیک ہے، اور یہ محبت میں ہوتا ہے. یعنی محبت میں اپنے آپ کو ہم لوز چھوڑ دیتے ہیں کہ اگلا شخص جو ہے وہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتا ہے، اگلا شخص ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ کے رشتے میں، استاد شاگرد کے رشتے میں، میاں بیوی کے رشتے میں یہ ولنریبلٹی ہوتی ہے. جیسے ماں باپ کے اندر ہوتی ہے، وہ بچے پیدا کرتے ہیں محبت میں، ان کو پالتے ہیں پوستے ہیں،
لیکن ولنریبل بھی ہوتے ہیں کہ بچے ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں آگے سے. بالکل ٹھیک ہے, تو خدا بھی ولنریبل ہے. اب یہ مسیحی علماء کہنا شروع ہو گئے. شاید دنیا کے دوسرے جو اسکالرز ہیں دوسرے مذاہب کے, وہ شاید نہیں کہہ سکتے خدا کے بارے میں, وہ قادر مطلق پر زیادہ زور دیتے ہیں. لیکن مسیحی علماء جو ہیں کہیں نہ کہیں قادر مطلق کے ساتھ ساتھ اس کو ولنریبل بھی کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہی اس کی قادر مطلق ہونا ہے خدا کا, کہ وہ بھی اپنے آپ کو اوپن چھوڑتا ہے کہ اس کو بھی دکھ دیا جائے, اور یہ ایسا وہ محبت میں کرتا ہے. تو خدا وہ ہے جو ہمارے دکھوں میں ہمارے ساتھ ہے. بے شک شاید ہمیں اس دکھ سے وہ شاید نہ نکالے, لیکن وہ ہمارے ساتھ اس کو برداشت کرتا ہے. اور اس کے اوپر ایک بشپ نے کہا بھی ہے کہ جب میں پھر دکھی خدا کا چہرہ دیکھتا ہوں, when I see the face of a suffering God, then I am released from my own suffering. میں اپنی دکھ سے آزاد ہو جاتا ہوں کہ اگر خدا بھی دکھ اٹھاتا ہے تو پھر میں کون ہوں. تو یہ مسیحیوں کا ایک جواب ہے جو اب آیا. روایتی طور پر وہی ہم دیتے رہے کہ انسان کی آزاد مرضی ہے, خدا خود ہی کسی کو نہیں مصیبت میں ڈالتا, لوگ اپنی مرضی سے آزاد مرضی سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تھیولوجیکل بحث ہیں, اور اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ضرور ہے کہ خدا ہی ہے جو برائی بھی لاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ توحید کا ایک چیلنج بھی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہی ایک ہے, ٹھیک ہے, اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے, تو یہ پھر یہ برائی کہاں سے آتی ہے. ٹھیک ہے, جہاں پھر آپ شیطان کا ذکر لے آتے ہیں, ابلیس کا ذکر لے آتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں توحید جو پیور توحید ہے نا وہ چیلنج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے آپ کہیں نہ کہیں بائبل میں جو پرانا عہد نامہ ہے اور قرآن شریف ہے, وہاں بھی آپ کو کچھ ایسی آیتیں ملتی ہیں جس میں ایسا تاثر ملتا ہے کہ خدا ہی ہے جو شر کو پیدا کرتا ہے, خدا ہی ہے جو تاریکی لاتا ہے, خدا ہی ہے جو لوگوں کو مارتا ہے یا سزا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو خدا ہی ہے جو بچاتا ہے, خدا ہی ہے جو مارتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کہیں نہ کہیں جب آپ توحید کے پیور کانسیپٹ سے آزاد ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کے لیے کہنا آسان ہو جاتا ہے کہ پھر برائی کہاں سے آتی ہے. اس میں انسان کی فری ول آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ابلیس کا ایک کردار آ جاتا ہے, اور اس کے اندر دیگر اور چیزیں آ جاتی ہیں جس کے ذریعے ہم برائی کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن آخر میں مسیحیت کا پیغام یہ ہے کہ جس دنیا ہے نا اس میں دکھ تو ہے, تو خدا بے شک اگر آپ کو دکھ سے نکالتا نہیں ہے نا, تو خود اس دکھ میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ذریعے آپ دونوں مل کر, تو آج جدید دور میں جو سوشل ورکرز ہیں, جو لیڈرز ہیں پولیٹیکل, ان سے بھی یہی توقع کی جاتی ہے کہ جن لوگوں کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں نا, آپ ان کے ساتھ شریک ہوں, ان کے دکھ میں جائیں, اور آپ لوگ مل کر پھر اس دکھ سے نکلیں. تو کہیں نہ کہیں بائبل بھی خدا کا تصور یہ ہے جس کا ہم جواب دے سکتے ہیں ان کو. جی ناظرین, آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے الحاد یعنی ایتھیزم کے بارے میں چند ایک بنیادی باتیں سیکھی ہیں. اسی کو ہم اپنے اگلی ایپیسوڈ میں بھی جاری رکھیں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.